بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدس آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی، جو عیسائیت کے مذہب کی سب سے مقدس کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے حضرت مریم پر تہمتیں لگانا شروع کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اس وقت شیر خوار تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کلام کر کے اپنی والدہ بی بی مریم کی صداقت اور ایمانداری و پاکیزگی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے حد معجزے عطا کیے۔ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے انہیں بے حد کرامات سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا لوگوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی۔ جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا بھی ایک ناممکن اور حیران کن معجزہ تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا۔ اپنی قوم کی انتہائی مخالفت اور جارحانہ رویے کے باوجود آپ نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کو دعوت حق اور یکتا پرستی کی دعوت دیتے رہے۔ آپ لوگوں کو شرک، چوری، جبر، زناکاری اور بدعمالیوں کو ختم کرنے کی نصیحتیں کرتے اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے انہیں حق کی دعوت دیتے، مگر یہودی اپنے کفر میں ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان رکھتے اور دین کے کاموں میں آپ کا ساتھ دیتے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ہی کوئی گھر تھا، نہ انہوں نے شادی کی۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کا کام کرتے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ نبی کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے ختم ہونے کا خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلاتیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہودی بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے اور کہا کہ لوگ جوک در جوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں۔ وہ عجیب و غریب معجزات اور کرشموں سے اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر بنا لے گا اور ہم سب پر حکومت کرے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ایک شخص تتیانوس تھا، جو منافق اور غدار انسان تھا۔ وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ اس بات کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بخوبی تھا، لیکن آپ نے ظاہر نہیں کیا۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بدلے اسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا تتیانوس نے چند یہودیوں کے آدمیوں کو اور بادشاہ کے سپاہیوں کو لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ پر آ گیا۔ اس نے سب کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر داخل ہوا۔ اس وقت آپ کے وہاں 12 حواری بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل لے کر وہاں تشریف لائے تھے اور آپ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ کے روشن دان سے روشنیاں پھوٹیں اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تتیانوس انتہائی حیران کن اور پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اللہ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ چلا چلا کر سارا واقعہ بیان کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور بولے کہ تو نے ہمارے ساتھی تتیانوس کو قتل کر دیا اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہی تتیانوس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے تتیانوس کو صلیب پر لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور جسم تتیانوس کی طرح کا تھا۔ اس وجہ سے یہودیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تو تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے، جن کے مطابق نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جن کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس گمان میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم کے طور پر زمین پر اتریں گے۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس وقت اتریں گے جب امام مہدی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے۔